بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع تقسیمها الى السبب والشرط والموعد والمانع الخامس السادس. بات ہماری چل رہی تھی مقدمۃ الواجب کی کہ آیا مقدمۃ الواجب ہے یا نہیں. صاحب الموجز دامہ ظلہ العالی نے فرمایا تھا کہ پہلے ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ مقدمے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر جا کر ہم اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ ہمارا اس کے بارے میں بالآخر نظریہ کیا ہے. اس تقسیم میں ایک چوتھی تقسیم ایک چیز اور ہے، وہ کیا؟ کبھی مقدمہ سبب ہوتا ہے، کبھی شرط، کبھی موعد، کبھی مانع. اب ان کی تفصیل پڑھتے ہیں. یہ در حقیقت اسی مقدمہ وجودیہ میں ہی شامل ہیں، اسی کی ہی داخل ہیں، اسی میں ہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہر مقدمہ اپنے ذل مقدمہ میں اثر رکھنے کے حوالے سے کچھ مختلف ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اب ایک بات تھوڑی سی ذہن میں رکھنی ہے. یہ جو چار نام ہیں نا، ان کو ہمیشہ یاد رکھ لو. کون کون سے؟ سبب، شرط، موعد، مانع. شاباش. اسی سبب کو مقتضی بھی کہتے ہیں. آپ نے ایک پاس منطق میں پڑھی ہوگی، فلسفے میں بات آتی ہے کہ فلاں شے فلاں کے لیے علت تامہ ہے، فلاں کے لیے علت ناقصہ. وہ جو آپ نے علت تامہ کا نام سنا ہوا ہے، وہ علت تامہ ان چار چیزوں کا مرکب ہوتی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ وہ جو ہے کہ معلول جو ہے وہ علت سے معلول جدا، کہ جب علت پائی جائے گی تو معلول ہوگا. لیکن وہاں ہم کہتے ہیں کہ علت سے مراد علت تامہ. وہ علت تامہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ ان چار چیزوں کا مرکب ہوتی ہے. کہ جب سبب بھی آ جائے، جب معید بھی آ جائے، جب شرط بھی آ جائے، اور جب معنی بھی نہ ہو، تو جب یہ چار اجزاء ملتے ہیں تو اس سے وجود پاتی ہے علت تامہ. جب علت تامہ وجود میں آ جاتی ہے تو ہر حال میں اس کا معلول بھی وجود میں. یہ خارجی بات تھی ویسے اس کو، تاکہ اس کو یاد رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ جو چار ہیں، اب ہم نے ان چار میں سے ہر ایک کی تعریف پڑھنی ہے. مقدمہ بسا اوقات ذل مقدمہ کے لیے سبب بنتا ہے، بسا اوقات اس کے لیے شرط ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے لیے معید ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے لیے عدم مانع. اب گزارش کروں گا، مانع سے مراد نہیں ہوتا، عدم مانع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب مقدمہ سبب ہو، اس کی تعریف کیا کریں گے؟ بہت غور. مسبب کا وجود جس کے وجود پر موقوف ہو اسے سبب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی سبب کو مقتضی بھی کہتے ہیں. بعض کتاب میں آپ پڑھیں گے تو ہاں مقتضی ہوگا، کہیں پر سبب ہوگا. یہ سبب اور مقتضی ایک ہی چیز ہے، کہ دو مختلف چیزیں ہیں نہیں ہیں، تعبیر میں فرق ہوتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جناب سبب کی تعریف یہ ہے، کیا؟ ما یلزم من وجودہ وجود المسبب ومن عدمہ عدمہ. جس کے ہونے سے مسبب ہو جائے، جس کے نہ ہونے سے مسبب نہ ہو. صاحب الموجز اس تعریف کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ یہ تعریف تو ہے علت تامہ کی. سبب علت تامہ کی جز ہے، علت تامہ. اب وہ میری بات سمجھ آ گئی جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ علت تامہ چار اجزاء سے مل کر بنتی ہے. یہ سبب اس کی ایک جز ہے، خود علت تامہ. شاباش. خوب. تو اب یہ ہو گیا سبب. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں
مقدمہ بسا اوقات اپنے ظلم مقدمہ کے لیے شرط ہوگا. ٹھیک ہے جی، شرط ہوگا. اچھا شرط ہوتا کیا ہے؟ شرط یہ ہوتا ہے کہ جب تک شرط نہ ہو مشروط نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب شرط آ جائے مشروط بھی لازم ہو، یہ ضروری. ٹھیک ہے، یہ تعریف ذہن میں رہے گی کہ شرط کا مطلب کیا ہے. ویسے اگر پوچھا کہ شرط کیا ہوتی ہے، عام شرط کا جواب آپ کیا دیں گے؟ شرط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ ہونے سے تو مشروط نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا وجود ہو تو لازم نہیں کہ مشروط بھی ہر حال میں شاباش. یعنی شرط کا عدم مشروط کے عدم کو تقاضا کرتا ہے، لیکن شرط کا وجود مشروط کے وجود کا ساتھ ملازمہ. اچھا اب یہ شرط کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ مقدمہ بسا اوقات شرط ہوتا ہے. وہ کیسے؟ ایک فاعل فعل کرنا چاہتا ہے یا مفعول فاعل کے اثر کو قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کام ہوتا ہے کہ فاعل کو اپنی فاعلیت والا اثر دے یا مفعول کو اپنا قبول اثر والا. یہ ہوتا ہے. مثال بہت آسان سی مثال ہے. وہ کیا مثال یہ ہوگی؟ یہ طے ہے کہ آگ چیزوں کو جلاتی ہے، یہ طے ہے یہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کا مقدمہ پہلے آگ کو اس چیز کے قریب کیا جائے تب جلائے گی، لیکن دور ہو تو پھر وہ. اب وہ آگ فاعل ہے، اس کا کام ہے چیزوں کو جلا دینا، لیکن وہ اپنا فاعلیت والا اثر تب دکھائے گی کہ اس سے پہلے اس کا مقدمہ شرط موجود ہو. شرط کیا ہے؟ کہ اس کو چیز کے قریب کیا جائے. لکڑی میں صلاحیت موجود ہے کس کی؟ کہ وہ جل جائے. مفعول میں فاعل کے فعل کے اثر قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس میں بھی ایک مقدمہ شرط ہے. کیا؟ اگر وہ خشک ہوگی تو فاعل کے اثر قبول کرے گی، وإلا. یہ ہوتا ہے یہاں مقدمہ شرط بن رہا ہے فاعل کو اپنی فاعلیت دکھانے کے لیے یا مفعول کو اپنی. بہت آسان ہے. اسی طرح فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے معید. معید کیا ہوتا ہے؟ معید کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی لازمہ نہیں ہوتا. اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ معلول کو آہستہ آہستہ علت کے قریب کرتا ہے. مثال بڑی آسان سی کہ ایک 100 سیڑھی ہے، آپ جب ایک پر قدم رکھیں گے تو ایک مرحلہ آپ اپنے معلول کے قریب ہو جائیں گے. جب 2 پر پہنچیں گے الی آخری، جب 50 پہ پہنچیں گے تو اس کا کام سے اس کو قریب کرنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا بس. اور چوتھی چیز ہوتی ہے معنی. معنی انہوں نے معنی لکھا ہے، بعض کتابوں میں آپ جائیں گے تو وہ اس کو تعبیر کرتے ہیں عدم معنی کے ساتھ. عدم معنی یعنی مقدمہ اس کو اس میں اثر کرنے سے رکاوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور معنی مقدمہ اس کے اس میں اثر کرنے سے رکاوٹ ہو. یہ ہوتا ہے فرق. خوب، یہ ہو گیا معنی. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ہو گئی 4 تقسیمیں کہ کون سا مقدمہ اپنے ذیل مقدمہ میں کس قسم کا اثر دکھاتا ہے. ایک 5ویں تقسیم ہے بہت آسان. وہ ہے کہ مقدمات 2 طرح کے ہوتے ہیں. کبھی مقدمہ مفوتہ ہوتا ہے، کبھی غیر مفوتہ. یہ بالکل آسان ہے. مفوتہ اگر اسم کو انجام نہ دیا جائے تو آدمی ظلم مقدمہ کو انجام دے ہی نہیں سکتا. مفوتہ اس کے لفظ سے بھی ہے فوت کرنے والا. جب آپ درخواست دیں گے نہیں، پاسپورٹ بنائیں گے نہیں، پیسے جمع نہیں کریں گے، آپ مکے کیسے جائیں گے اور اپنے اعمال کو کیسے بجا لائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ درخواست دینا، پیسے جمع کرانا، پاسپورٹ بنانا،
یہ مقدمات ہیں، لیکن یہ مقدمہ مفوتہ ہے، اگر آپ نے اس کو انجام نہ دیا تو آپ کا واجب رہ جائے گا۔ اور بعض مقدمات ہوتے ہیں کہ جن سے وہ فرق نہیں پڑتا، اس کی مثال نہیں تھی۔ خوب شرعی مثالیں انشاءاللہ ترجمے میں آ جائیں گی۔ اور چھٹی تقسیم وہ بھی بہت آسان، بعض مقدمات ہوتے ہیں عبادی اور بعض ہوتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے عبادی اور غیر عبادی میں؟ عبادی وہ ہوتا ہے جس میں قصد قربت شرط ہو، اور غیر عبادی وہ ہوتا ہے جس میں قصد قربت شرط۔ کپڑے آپ نے پاک کرنے ہیں تو اس میں آپ قصد قربت کریں یا نہ کریں، اگر پانی کی مقدار پوری ہے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن وضو تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ قصد قربت نہ کریں، چاہے سارا دن یا منہ ہاتھ دھوتے رہیں، وضو شمار۔ یہ فرق ہوتا ہے مقدمات، ٹھیک ہے جی۔ فرماتے ہیں ہمارے محل باس میں عام جو مقدمات ہیں وہ مقدمات اکثر غیر عبادی ہیں، صرف 3 مقدمے ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے عبادیات میں شمار ہوتے ہیں، وہ ہے وضو، غسل اور تیمم۔ باقی جتنے مقدمات ہیں ان میں قصد قربت شرط۔ ختم ہو گئی بات۔ بہت ساری تقسیمیں ہم نے پڑھ لی کہ مقدمہ کبھی سبب، کبھی شرط، کبھی وجودیہ، کبھی داخلیہ، کبھی خارجیہ، بہت ساری قسمیں پڑھ لیں۔ ان ساری اقسام کو ذکر کرنے کے بعد ایک بات تو طے ہو گئی کہ سارے مقدمات ایک جیسے شاباش ختم ہو گئی۔ اب آ گئی فیصلے کی گھڑی۔ جناب آپ فرمائیں کہ بالآخر جناب کے نزدیک واجب کا مقدمہ واجب ہے یا 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جناب واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے مطلقہ، ان اقسام میں سے جو قسم بھی ہو۔ دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں جناب اصلاً مقدمہ واجب ہوتا ہی نہیں ہے مطلقہ، چاہے ان اقسام میں سے جو بھی ہو۔ اور بعض قائل ہیں تفصیل کے، وہ انشاءاللہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے۔ بعض کہتے ہیں جناب اگر مقدمہ داخلیہ ہے تو واجب ہے وإلا نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جناب اگر مقدمہ سبب ہے تو واجب ہے الا نہیں ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں بعض نے مختلف، بعض اگر مقدمہ عبادیہ ہے تو واجب ہے وإلا۔ اس قسم کی مختلف تعبیرات، تفصیلات لوگوں نے بیان کی ہیں کہ کچھ مقدمات کو واجب قرار دیتے ہیں اور کچھ کو۔ ان کا نظریہ بڑا آسان، یہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اصلاً اساساً یعنی بنیاداً مقدمے کی بحثی ضروری نہیں ہے، یہ اضافی بحث ہے، اور اس کی پھر آگے قسمیں اور فلاں اور جو بھی چیز ہے اصلاً یہ کوئی واجب کیوں؟ فرماتے ہیں دیکھو یہ واجب میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا کیوں بھائی؟ بہت آسان سی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ مولا نے کہا ہے نماز پڑھو، یہ مکلف یا اس کو پڑھنے کے لیے تیار ہے یا پڑھنے کے لیے تیار۔ اگر وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، اب مولا وضو کا کہے یا نہ کہے اس نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک۔ اور اگر یہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جناب، اگر اقیم الصلاۃ اس کو نماز کے لیے تیار نہیں کر سکا تو فغسلوا اس کو کیا تیار کرنا ہے؟ تو جو فرمائی نا کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی مکلف ظلم مقدمہ کو انجام دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو بس وہی امر کافی ہے۔ اب وہ جتنے بھی مقدمات ہیں ہر حال میں ان کو بجا لائے گا۔ لیکن اگر کوئی مکلف اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ ظلم مقدمہ کو بجا لانے کے لیے تیار ہی، اور امر مولا اس کو ظلم مقدمہ کو بجا لانے پر آمادہ نہیں کر سکا، تو اس کو پھر مقدمے کا حکم دینا ویسے ہی بلا حاجت، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جناب جب ایک ایسی چیز ہے یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یا اس کا حکم دینا لغو ہے، تو ایسا حکم حکیم سے، عقیل سے، جو خالق حکمت اور خالق عقل ہے، ایسے احکام اس کی طرف سے صادر نہیں ہوتے۔
نتیجہ بحث کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے صاحب الموجز کا نظریہ ہے کہ جناب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ اس کے وجوب اور عدم وجوب کی جتنی بھی قسمیں ہوئیں یہ تو تب تھی کہ ہم اس کے قائل ہوتے، ہم کہتے ہیں اس کا اصلا فائدہ ہی کوئی نہیں اس بحث کا، تو جو فرما رہے ہیں تو جب کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اس میں اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا آپ ان کا نظریہ جو ہے آپ یہی ایک سطر میں لکھیں گے کہ ان کے نزدیک مقدمۃ الواجب کی اس بحث کا اور وجوب بات کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا یہ لغو شمار ہوگا اس کا حکم، یا ہم کہیں گے کہ اصلا اس کی حاجت ہی، اور ایسے کام شارع کی طرف سے حکیم کی طرف سے نہیں ہوتے کہ جس کی ضرورت نہ ہو یا پھر جو لغو معذور، بہت آسان۔ الرابع تقسیمها، ایک اور تقسیم مقدمہ کی، کبھی مقدمہ سبب ہوتا ہے، کبھی شرط، کبھی موعد اور کبھی مانع۔ فرماتے ہیں وَمِلَاكُ هَذَا التَّقْسِيمِ، یہ جو ابھی مقدمے کی 4 قسمیں بنا رہے ہیں اس میں محور کیا ہے؟ محور ہے کیفیت و تاثیر کل فی ذیہا، کون سا مقدمہ اپنے ذیل مقدمہ میں کس قسم کا اثر، بہت آسان۔ والجمیع داخل تحت المقدمۃ الوجودیہ، البتہ یہ ہے کہ یہ چاروں قسمیں مقدمہ وجودیہ کے ذیل میں ہیں، یعنی ان پر جو بڑی قسم ہوگی وہ ہوگی مقدمہ وجودیہ، اور اس کے ذیل میں آگی وہ وجودیہ یا شرط ہوگا یا سبب ہوگا یا معد ہوگا یا، صرف فرق یہ ہے کہ ان تاثیر کل یغایر نحو تاثیر الاخر، کہ جو اثر مقدمہ نے بطور سبب کرنا ہے وہ بطور شرط والے نے، جو بطور شرط والے نے کرنا ہے وہ معید نے، بس یہ فرق ہے کہ ان کی تاثیر میں فرق ہے۔ الیک تعریف ہوا، اب ان چاروں کی تعریف ہیں۔ سبب، جب مقدمہ وجودیہ سبب ہو، سبب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے اس کا مطلب ہے ما یکون منہ وجود المسبب، جس کے ہونے سے مسبب بھی وجود میں آ جائے، وَيَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَيْهِ، اور مسبب کا موقوف کا وجود جس چیز پر موقوف ہو اس کو شامل، اعلی ما یترک علیہ المقتضی، اسی کو مقتضی بھی، اب اس میں مہربانی کرنا اشتباہ نہیں کرنا کہ اگر پیپر میں یا منتہی اشتباہ میں ڈالے کہ جناب سبب اور مقتضی میں کیا فرق ہے تو پھر بھولنا نہیں، یہی سبب ہی مقتضی ہوتا ہے، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، یطلق علیہ المقتضی۔ ربما یعرف، البتہ بعض لوگ اس سبب کی تعریف کسی اور انداز سے بھی کرتے ہیں، کیا وہ کہتے ہیں ما یلزم من وجود ہی وجود سبب ومن عدم ہی، کہ جس کے ہونے سے مسبب ہو جائے، جس کے نہ ہونے سے مسبب نہ ہو۔ یہ فرماتے ہیں صاحب الموجر کہ یہ جو دوسری تعریف ہے اس کا مطلب ہے، یہ تعریف لیں، اس کا مطلب ہے یہ تو بن جائے گا علت تامہ، حالانکہ سبب علت تامہ کی جز ہے، خود علت تامہ۔ میں نے اس لیے آپ گزارش کی تھی کہ جب 4 چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب جا کر چیز بنتی ہے علت، تو سبب اس کی ایک جز ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم دوسری تعریف کو نہیں لیں گے، پہلی کو لیں گے، کون سی؟ ما یکون منہ، جس سے مسبب کا وجود آئے، مسبب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوں لیکن یہ بھی ضرور ہو، بہت آسان۔ فالتعریف الاول هو الاصح، لہذا ہمارے نزدیک سبب کی جو پہلی تعریف ہے، اب اس تعریف میں اگر مہربانی کرنا اشتباہ نہیں کرنا، کون سی؟ ما یکون منہ وجود السبب ویتوقف وجودہ علیہ، کہ مسبب تب تک وجود میں نہ آ سکے جب تک یہ نہ ہو، سبب نہ ہو تو وہ وجود میں
جس کے وجود اس کے وجود سے پہلے اس کا وجود ضروری ہو وہ بن جائے گا سبب. یہ ہو گئی تعریف. وعلی ای حال فرماتے ہیں اس کی شرعی مثال یہ ہے، حکم قرآنی ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. اب فرماتے ہیں فالدلوک سبب لوجوب الصلاۃ، زوال جوں ہی ہو جائے گا بس نماز جب تک وہ نہیں تھا بلکہ وجوب صلاۃ کے لیے روزانہ زوال ہونا سبب ہے نا جی. وشغل ذمۃ المکلف بہا. خوب آگے آ گیا الشرط. اب تھوڑا سا آپ توجہ رکھنی ہے، اس کو آپ تھوڑا سا وسیع معنی میں رکھیں گے کہ آیا صرف زوال کافی ہے وجوب کے لیے یا اور چیزیں بھی ہوتی ہیں؟ اور بھی ہوتی ہے نا کہ بندہ بالغ بھی ہو، عاقل ہو، فلان ہو فلان ہو. لیکن ایک بات تو طے ہے نا کہ جب تک زوال نہیں ہوگا اصل وجوب کا حکم، تو اس کا مطلب بھی حکم وجوب موقوف ہے زوال کے وجود پر. ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی ہوں. خوب کبھی مقدمہ بطور شرط یعنی تاخیر شرط رکھتا ہے. وہ کیسے؟ ما یکون مصححا اما لفاعلیت الفاعل او لقابلیت القابل، کہ جو فاعل کی فاعلیت یا مفعول کی اور قبول اثر والی مفعول کے لیے مصحح ہو، کہ جب تک یہ نہ ہو تو فاعل صحیح فاعل نہ ہو اور مفعول صحیح متصل نہ ہو. مثال یہ ہے، آگ فاعل ہے، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہ اپنا کام کر نہیں سکتی جب تک اس کو آگے جلنے والی چیز کے قریب، تو یہی قریب کرنا شرط ہے آگ کے جلانے کے لیے، یعنی فاعل کو اپنا فعل دکھانے کے لیے قریب کرنا شرط ہے. کمجاورۃ النار للقطب او کجفاف الحطب شرط احراقہ بن. جناب لکڑیاں جلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ مفعول ہیں، جل جاتی ہیں، لیکن ان کے جلنے میں شرط یہ ہے کہ ان میں خشکی ہوگی تب وہ جا کر جلیں گی. تو اب ہم نے دیکھا کہ فاعل اپنی فاعلیت میں بھی کسی مقدمے کا محتاج ہے اور مفعول اپنی مفعولیت میں بھی کسی مقدمے کا. وَمِثَالُهُ الشَّرْعِي، اسی طرح فرماتے ہیں ہمارے لباس میں آ جائیں شریعت میں کیسے؟ الطہارۃ شرطاً لصحۃ، نماز تب صحیح ہوگی کہ پہلے وضو غسل یا تیمم ہوگا ورنہ نہیں. اسی طرح استطاعت مالی یہ شرط ہے کس کے لیے؟ وجوب حج. جب تک استطاعت نہیں آئے گی تب تک حکم آہی شاباش. المعید، کبھی مقدمہ معید ہوتا ہے، کیا مطلب؟ اس کا کام ہوتا ہے یقرب المعلول الی اللہ، کہ معلول کو علت کے قریب کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. کا ارتقاء سلم، جیسے آپ سیڑھی پہ چڑھتے ہیں تو آپ کا فإن الصعود الی کل درجہ، جس سیڑھی کے جس سٹیپ کو آپ طے کرتے جائیں گے آپ حلول کے قریب تر ہوتے جائیں گے، اس کے علاوہ باقی اس کا کوئی کام. اور چوتھی تقسیم ہے المانع. میں نے گزارش کی ہے کہ یہ جو مانع ہے اسی کو مقدمہ عدم المانع بھی، یہ مقدمہ عدم مانع، ٹھیک ہے. مانع یعنی یکون وجودہ مانعا عن تاثیر المقتضی، کہ یہ ہوگا تو مقتضی کو بھی اس کا اثر کرنے میں یہ رکاوٹ بن جائے گا. مقتضی چاہتا ہے کہ اثر کرے، لیکن اگر یہ ہوگا تو اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گا. عدم المانع یعنی وہ مقدمہ ایسا ہے کہ مقتضی کو اثر کرنے سے رکاوٹ نہیں. مثال القاتل حیث جعلہ الشارع مانعا من بہت غور، کوئی بھی باپ جب مر جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کی وارث بن جاتی ہے،
لیکن اگر اولاد میں سے کوئی اپنے باپ کا قاتل ہو تو یہاں قاتل مانع بن جائے گا کہ کیوں؟ قانون شریعت کہتے ہیں قاتل مقتول کا وارث، اگر قاتل نہ ہوتا تو بیٹے نے باپ کا وارث بنتا تھا، لیکن چونکہ یہی بیٹا اب بدبخت باپ کا قاتل ہے لہذا اب یہ میراث میں سے حصہ بھی۔ اس طرح فرماتے ہیں اور حدث مانع من صحت، اگر حدث حرت نہ ہوا ہوتا تو ہم باطہارت تھے، نماز صحیح تھی، جو ہی حدث آیا وہ صحت نماز کے لیے رکاوٹ بن گیا۔ الخامس، ایک اور تقسیم بھی ہے مقدمہ کی کہ کبھی مقدمہ مفوتہ ہوتا ہے اور کبھی مفوتہ کی تعریف بہت آسان، عبارت عن المقدمہ، مقدمہ مفوتہ ایسے مقدمہ کو کہا جاتا ہے التی یحکم العقل بوجوب الاتیان بہا قبل وجوب زیہا، کہ جس کے بارے میں عقل کہتا ہے کہ بھائی ظلم مقدمہ سے پہلے اس کو ضرور بجا لاؤ، کیوں؟ علی وجہ لو لم یأت بہا قبلہ، اگر تو ظلم مقدمہ سے پہلے اس کو پہلے بجا نہ لایا لما تمکنا من الاتیان بالواجب فی وقت ہی، تو خود واجب کو بھی اپنے مقررہ وقت میں آپ انجام نہیں دے سکیں گے۔ بہت آسان، مثلا کا قطع المسافت للحج، جیسے میں نے گزارش کی ہے حج کے لیے درخواست دینا، پیسے جمع کرانا، پاسپورٹ وغیرہ بنانا، یہ سارے مقدمات ہیں، لیکن یہ مقدمات مفوتہ، اگر وقت سے پہلے یہ سارے کام نہ کیے گئے تو آپ حج کے موسم پر پھر حج کے ارکان ادا کرنے سے رہ جائیں گے۔ کا قطع الصلاۃ للحج قبل حلول ایامہ، کیوں؟ بناء علی تأخر وجوب الحج الی ان یحین وقتہ، فبما ان ترک قطع المسافہ فی وقت ہی یوجب فوات الواجب، لہذا اگر آپ وقت سے پہلے سرکاری ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے، نہ آپ نے درخواست دی، نہ آپ نے پیسے جمع کرائے، نہ پاسپورٹ، تو اس کا مطلب ہے جب 8-9 ذی الحج کو آپ نے حج کا احرام باندھا ہوگا اس سے آپ رہ جائیں گے۔ تو جن مقدمات کو بجا نہ لانے کی وجہ سے ظلم مقدمہ اپنے وقت میں بجا نہ لایا جا سکے، ان مقدمات کو کہا جاتا ہے مقدمہ مفوتہ۔ اسی طرح دوسری مثال، مثلہ الاغتسال الجناب للصوم قبل الفجر، رات کو شخص مجنب ہو گیا، صبح اس نے رکھنا ہے روزہ، اب یہاں پر غور یہ کرنا ہے کہ روزہ تو شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور حالت جنابت میں روزہ ہوتا نہیں ہے، اب عقل کہتا ہے کہ پہلے غسل کر لے تاکہ جب روزے کا ٹائم شروع ہو تو اس وقت تو باطہارت ہو تاکہ تیرا روزہ چاپا۔ فإن الصوم يجب بطلوع الفجر لیکن یلزم الاتیان بالغسل قبلہ، لیکن ٹھیک ہے روزہ طلوع صبح صادق ہے لیکن چونکہ مجنب ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ غسل پہلے کر لے، کیوں؟ وَإِلَّا لَفَسَدَ الصَّوْمُ، اگر صبح بھی ہو گئی اور اس نے غسل نہ کیا تو اول وقت میں غسل نہ ہوا، جب روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو روزہ ہو جائے گا باطل، تو اس لیے یہاں ضروری ہے کہ یہ پہلے اس کو بجا لائے تاکہ ظلم مقدمے کو اپنے وقت میں بجا۔ وَيَكُونُ تَرْكُهُ مُفَوِّتًا تقسیمها إِلَى مقدمہ، آخری تقسیم فرماتے ہیں مقدمہ عبادی بھی ہوتا ہے اور غیر عبادی۔ عبادی کا مطلب کیا ہوگا؟ جس مقدمے کو بجا لانے میں قصد قربت ضروری ہو وہ ہو جائے گا عبادی، اور جس مقدمے کو بجا لانے میں قصد قربت ضروری نہ ہو وہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ان الغالب علی المقدمۃ ہی کونھا امرا غیر عبادی، عام طور پر اکثر مقدمات جتنے بھی ہیں یہ سارے غیر عبادی ہوتے ہیں۔ کا تطہیری وسن نماز کے لیے کپڑا پاک کرنا ہے تو کپڑے پاک کرنے کے لیے قصد قربت ضروری۔ قطع المسافت للحج
ہاں ربما تکون عبادہ، بسا اوقات عبادی بھی ہوتے ہیں، خود بھی عبادت ہوتے ہیں، یعنی ان میں قصد قربت ضروری، ومقدمۃ لعبادۃ اخری، اور کسی دوسری عبادت کے لیے، بحیث لا تقع مقدمۃ، کیوں کہ یہ کام تب تک اس ظلم مقدمہ عبادی کا مقدمہ بن نہیں سکتا جب تک اس کو بطور عبادت بجا، میں نے آپ کو بہت آسان سی مثال دی ہے، ایک بندہ صبح سے لے کر شام تک دریا میں غوطے لگاتے رہے اور وہ نیت غسل کی نہ کرے تو وہ جب تک غسل کی نیت نہیں کرے گا وہ نماز، اس لیے کہ خود اس مقدمے کا عبادی ہونا ضروری ہے، تب یہ مقدمہ بنے گا اگلے ظلم مقدمہ کے لیے جو عبادی ہے۔ بہت آسان۔ وَمِثَالُهَا، البتہ فرماتے ہیں کہ جو مقدمات عبادی ہیں وہ کو غیر متناہی نہیں ہیں، ظاہراً وہ فقط تین ہی ہیں کہ ہیں مقدمے لیکن ہیں عبادی، اور وہ ہے وضو، غسل اور اب آگئی فیصلے کی گھڑی کہ جناب مقدمۃ الواجب کے بارے میں جناب کا نظریہ، فرماتے ہیں اختلفا کلمۃ الاصولیین فی حکم المقدمۃ علی، بعض نے کہا وجوبہا مطلقہ، مشہور کا نظریہ یہ ہے کہ جناب واجب کا مقدمہ واجب، دوسروں نے کہا عدم الوجوب مطلقہ، یہ مطلقہ مہربانی کرنا ذہن میں رکھنا ہے کس کے مقابل میں، اور بعض لوگ جو تفصیل کے قائل ہوئے ہیں یہ ان کے مقابل میں، اور تیسری پارٹی ہے جو قائلین بے تفصیل ہیں، انشاءاللہ آپ آگے تفصیل میں پڑھیں گے۔ میں نے گزارش کیا ہے بعض فقط مقدمہ داخلیہ کو واجب قرار دیتے ہیں، بعض سبب کو قائل کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں آپ شریعہ ہو الی آخری، مختلف تفصیلات کے قائل ہیں۔ والمختار عندنا، ہمارے نزدیک مقدمہ واجب کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے عدم وجوب المقدمت اساساً، اصلاً کبھی کسی بھی مرحلے پر مقدمہ واجب نہیں ہے، لہذا فتشبہ الاقوال المتقدمہ، لہذا یہ جتنے بھی کسی نے کہا واجب ہے، کسی نے کہا تفصیل ہے، میرے نزدیک یہ سالبہ بانتفاع موضوع، بھائی جان جب اصلاً مقدمے کی بحث مطرح ہی نہیں ہے پھر وجوب عدم وجوب تفصیل کی باتیں کرنا یہ ساری ہمارے نزدیک اضافی ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا عَلَى فَرْضِ وُجُوبِهَا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری باتیں تب آئیں گی کہ جب ہم اس کے وجوب کے، ہم کہتے ہیں جناب اصلاً یہ موضوعاً شامل ہی کیوں؟ الائے کا بیان المختار، ہماری دلیل یعنی ہمارا جو مبنی ہے اس پر ہماری دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے وجوب المقدمت بین اللغویت وعدم الحاجب، جناب مقدمہ کے وجوب کی بات کرنا یا لغو ہے یا اصلاً اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا فرماتے ہیں ان الغرض من الایجاب، جناب ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں یہ شے اس پر واجب ہے تو ایجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایجاب کا مطلب ہوتا ہے جعل الداعی فی ضمیر المکلف للانبعاث نحو الفعل، ایجاب کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ مکلف کے ضمیر کے اندر ایک تڑپ پیدا کرنا تاکہ وہ عامر کے اس امر کو بجا لائے، یہ ہوتا ہے۔ والامر المقدمی، اور اگر عامر کسی مقدمہ کے بارے میں امر کرے تو فرماتے ہیں فاقد لتلک الغایات، عامر بالمقدمہ اس قسم کی غایت اس میں نہیں پائی جاتی، وہ انسان کو اس کے بجا لانے کے لیے کوئی آمادہ تیار کرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اما غیر باعث، یا اس لیے کہ امر ہو بھی صحیح یہ پھر بھی انسان کو اس کو بجا لانے کے لیے آمادہ نہیں کرتا، یا پھر اصلاً اس کے کہنے کی ضرورت ہی۔ اچھا کیسے بھی فرماتے ہیں تفصیل عمل اول، کیا مطلب؟ پہلی صورت کہ یا وہ باعث نہ ہوگا لغو ہوگا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اذا لم یکن الامر بذل مقدمت باعثا نحو المطلوب النفسی، مولا نے امر کیا
مولا کا امر اگر اس مکلف کو ظلم مقدمہ کی بجاوری پر آمادہ اور تیار نہ کر سکا فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ الْأَمْرُ بِالْمُقَدَّمَةِ أَمْرًا لَهْوًا کہ جناب جب وہ آپ کے اس ظلم مقدمہ کو بجا لانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، آپ کا امر اس میں کوئی وہ ترباس پیدا ہی نہیں کر سکا، تو پھر وہی امر اس کو ایک مقدمے کے بارے میں بھی کہے. تو جو فرما رہے ہیں مولا نے کہا یقیم الصلاۃ، مکلف تیار نہیں ہوا پڑھنے کے لیے. جب تیار نہیں ہوا پڑھنے کے لیے تو پھر مولا کیسے کہے گا فغسلوا، چلو نماز نہیں پڑھتا وضو کر؟ لغو ہوگا نا. چونکہ اگر عامر کا عامر اس کو ایک کام کرنے کے لیے آمادہ نہیں کر سکا تو پھر وہ عامر اس کو کیوں حکم دے گا کہ اس کے مقدمات کو انجام دے؟ کیوں؟ لعدم الفائدۃ بالاتیان بعذر. ایک وضو کر بھی لے تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. اس لیے فرماتے ہیں لاغو. وَأَمَّا الثَّانِي، لیکن ہم نے کہا یا لاغو ہوگا یا اصلا اس کی حاجت ہی کیوں حاجت نہیں ہے. اِذَا كَانَ الْأَمْرُ بِذِيهَا بَاعِثًا لِلْمُكَلَّفِ نَحْوَ الْمَطْلُوبِ. مولا نے کہا اقیم الصلاۃ، مکلف کھڑا ہو گیا، بس یہ حکم خدا گیا میں نے تو اب پڑھنی ہے نماز. اگر اس کے لیے تیار ہو گیا فَيَكْفِي فِي بَعْضِ الْمُكَلَّفِ نَحْوَ الْمُقَدَّمَةِ، تو اب یقیناً وہ اس نماز کے اگر کوئی مقدمات ہیں تو ان کو بھی ضرور بجا لائے گا. تو جب ایسا ہے یہاں امر بالمقدمہ نئے سرے سے ایک امر ہے، اس کی اصلاً کوئی ضرورت ہی نہیں. خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جناب امر مقدمے کے بارے میں کوئی امر آنا یدور امرہ بین عدم الباعثیہ، یا اصلاً یہ باعث ہی نہیں ہے. کب؟ یعنی وہ لغو ہے. اذا لم یکن المکلف بصدد الاتیان، کہ جب مکلف ظلم مقدمہ کو بجا لانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے تو پھر مقدمے کا امر لغو. وعدم الحاجت الیہ اذا کان بصدد الاتیان بذیہا، لیکن اگر مکلف ظلم مقدمہ کو بجا لانے کے لیے آمادہ اور تیار بیٹھا ہے تو پھر مقدمے کے لیے علیحدہ کسی امر کی اصلاً ضرورت ہی نہیں ہے. اذا کان الحال کذالک، پس اب جب دیکھا کہ امر بالمقدمہ یا لغو ہے یا اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ دونوں کام ایسے ہیں تشریع و مثلہ قبیح، ایسے کام حکیم اور علیم سے کبھی صادر نہیں.